الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في موضع آخر: فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام، اس سالانہ جلسے کا عنوان معراج مصطفیٰ ہے. معراج عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں معراج کا معنی ہے سیڑھی، اور ایک آدمی سیڑھی پہ جب چڑھتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے، اور سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے وہ نیچے ہوتا ہے. لیکن معراج کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر حضور تو پہلے ہی اوپر ہیں. حضور تو پہلے ہی اس درجے پر ہیں جہاں سیڑھی پر چڑھ کر آدمی کو جانا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو معراج کیوں کرایا گیا؟ معراج کا معنی ہے چڑھنا، اور ایک آدمی جب چڑھتا ہے تو اونچی جگہ پر چلا جاتا ہے. لیکن ایک آدمی سیڑھی پر چڑھے بغیر اونچی جگہ پر ہو تو اس کا چڑھنا کیسا؟ کہ سیڑھی پر چڑھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے پر ہیں جہاں چڑھ کر آدمی جاتا ہے. تو پھر معراج کرانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ بات قابل غور ہے. معراج تیری اور میری وجہ سے ہے، اور قرآن پاک نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے پیغمبر کو جو عرش عظمت پر پہلے سے بیٹھا ہے اس کو نئی نئی نشانیاں دکھائیں گے. معراج کا معنی یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اس کو وہ نشانیاں دکھائیں گے جو عرش عظیم پر بیٹھنے والے پیغمبر کے لیے موضوع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کی جگہ پر تو پہلے سے ہیں، سیڑھی میرے اور تیرے لیے ہے. پیغمبر اگر آسمانوں پر نہ بھی جاتے تب بھی حضور کا مقام اتنا ہی اونچا ہوتا. یہ بات نہیں کہ معراج کی وجہ سے آپ کو اونچا درجہ ملا. یہ ایسے ہی ہے جو فلسفہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بیان کیا کہ حضور کی عظمت جو ہے وہ ذاتی ہے.
عظمت نبوت جو ہے ذاتی ہے اور یہ زمانے اور مقام کی محتاج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زمانے اور مقام کی محتاج کیسے؟ جیسے دیکھو، ایک نماز کی صف ہو، امام کا رتبہ تب اونچا ہوگا کہ اگر وہ آگے مصلی پر آئے، مصلی پر نہ آئے تو اس کا مرتبہ اونچا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نبیوں کے امام بنے، اگر امام نہ بھی بنتے تب بھی ان کو وہی مرتبہ حاصل ہوتا جو امام بنے بغیر ہوتا ہے۔ جو آج نماز کا امام ہے وہ مصلی پر آئے تو مرتبہ ملے، لیکن میرا پیغمبر آئے یا نہ آئے مرتبہ وہی ہے۔ اسے عظمت ذاتی کہتے ہیں، لوازم ذاتی میں شامل ہے۔ عظمت اور عظمت زمانے اور مکان کی محتاج نہیں۔ اسی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، نہ جاتے تب بھی عظیم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر ہیں، آخر میں آئے، آخر میں نہ آتے تب بھی عظیم تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے یہی فلسفہ تقدیر الناس میں لکھا ہے کہ حضور آخر میں آئے، اس وجہ سے آپ کو مرتبہ حاصل نہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی ہوتا یا حضور شروع کے پیغمبر ہوتے اور بعد میں 1,24,000 انبیاء ہوتے تب بھی حضور کا مقام ساری کائنات سے اونچا تھا۔ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ تو خود مردود ہو گیا، اس دعویٰ کرنے سے حضور کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پیغمبر کے سب سے بڑے معجزات 4 ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن ہے، دوسرا معجزہ معراج ہے، تیسرا معجزہ ختم نبوت ہے، اور چوتھا معجزہ صحابہ کا وجود ہے۔ یہ پیغمبر کے بڑے معجزات ہیں۔ 4 معجزات کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات ہیں، اور ان کی تعداد 198 ہے تقریباً، جس کو ابن سیرین نے نقل کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2000 سے بھی زائد ہیں، چھوٹے بڑے، ان کا بھی ذکر کتابوں میں ہے۔ لیکن بڑے معجزات 4 ہیں، اور بڑی کتابیں 4 ہیں، اور کعبے کی دیواریں 4 ہیں، اور بڑے فرشتے 4 ہیں، اور نبی کے بڑے 4 ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن، اور یہ قرآن جس طرح نبی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ حالانکہ کتابیں تو اور بھی نبیوں پر آئیں، کتابیں اور نبیوں پر بھی آئیں، تو جس طرح حضور پر آئی اس طرح اور کسی پر نہیں آئی۔ معجزے کا معنی عاجز کرنے والا، یعنی ایسی خرق عادت اور ایسا واقعہ جو کسی اور سے صادر نہ ہو سکے، وہ ہے معجزہ۔ تو یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ باقی کتابیں بھی اتری، تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، قرآن اترا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ طور پہاڑ پہ آ جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، پھر کتاب ملے گی۔ زبور اترنے لگی تو داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھے انتظار کرے۔ 8 مہینے انتظار کیا، پھر کتاب ملی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے لگی تو فرمایا اپنے گھر کی بیٹھک میں سونے والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اسی عبادت خانے میں باہر نہیں نکلنا، تمہیں کتاب دوں گا۔ یہ کتابیں تینوں کی تینوں اس طرح آئیں۔ لیکن قرآن اس طرح نہیں آیا کہ اللہ نے حضور سے یہ کہا ہو کہ اے میرے محمد اپنے گھر میں بیٹھ یا فلاں پہاڑ پر جاؤ۔ نہیں، حضور مکے میں تھے تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا۔
حضور مدینے میں تھے تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، حضور غار میں تو قرآن غار میں، حضور بازار میں تو قرآن بازار میں، حضور بدر میں تو قرآن بدر میں، حضور احد میں تو قرآن احد میں، حضور خیبر میں تو قرآن خیبر میں، حضور تبوک میں تو قرآن تبوک میں، حضور ذوالعشیرہ میں تو قرآن ذوالعشیرہ میں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پر، قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ اول ہے، پہلا معجزہ ہے۔ اس معجزے کو دیکھو کہ اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک محل بن رہا ہے نبیوں کا، وہ محل مکمل ہو گیا، اس میں ایک اینٹ باقی ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں، اور مجھے اللہ نے اس کے ساتھ نصب کر دیا۔ محل مکمل ہو گیا، اب کسی اینٹ کی جگہ خالی نہیں ہے۔ جب جگہ خالی نہیں تو نبی آئے گا کہاں سے؟ یہ پیغمبر کا معجزہ ختم نبوت کا ہے کہ اور بھی نبی آئے، لیکن حضور جیسے آئے ایسے کوئی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، دنیا کو یہ سمجھانا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات سجائی گئی، محفل کو سنوارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آنا تھا، حضور کے لیے سب کچھ کیا گیا، تو یہ ختم نبوت ہے۔ اور ختم نبوت پیغمبر کے چہرے سے ظاہر ہے، ختم نبوت قرآن کے لفظوں سے ظاہر ہے، ختم نبوت پیغمبر کے کلام سے ظاہر ہے، ختم نبوت مکے اور مدینے کی اداؤں سے ظاہر ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا اعجاز ہے، ایک ایسا معجزہ ہے میرے رسول کا کہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، لیکن میرے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کائنات میں ذرے ذرے کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شمال و جنوب کا نبی، شجر و حجر کا نبی، مشرق و مغرب کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلی کا نبی، باقی نبی علاقوں کے، اے میرے محمد تو عرش کا بھی نبی، فرش کا بھی نبی۔ کسی کتاب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر تورات اتری تو بنی اسرائیل کے لیے، انجیل اتری تو بنی اسرائیل کے لیے، زبور اتری تو کنعان کی بستیوں کے لیے، لیکن جب قرآن اترا تو اللہ نے ھدی للقوم نہیں کہا بلکہ ھدی للعالمین کہا، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کہا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، محمد رحمت للعالمین ہے۔ جو کتاب اتری وہ کتاب ھدی للعالمین ہے، ساری کائنات کا پیغمبر یہ ہے ختم نبوت۔ یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے، نبی کا اعجاز ہے، پیغمبر کا اعجاز ہے۔ یہ ختم نبوت وہ معجزہ ہے کہ جو کائنات میں اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ نبی کے بڑے معجزات 4 ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ ختم نبوت، اور تیسرا معجزہ معراج کا واقعہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم چوتھے معجزے کی بات کریں۔ چوتھا معجزہ صحابہ کا وجود ہے۔ صحابہ کا وجود پیغمبر علیہ السلام کا چوتھا معجزہ ہے۔ پیغمبر کا ایک ایک صحابی نبی کا معجزہ ہے۔ ابو بکر کی صداقت نبی کا معجزہ ہے، عمر کی عدالت نبی کا معجزہ ہے، عثمان کی سخاوت اور شرافت نبی کا معجزہ ہے، علی کی شجاعت نبی کا معجزہ ہے، حسنین کی شہادت نبی کا معجزہ ہے، اور امیر معاویہ کی سیاست
نبی کا معجزہ ہے، اور حنظلہ کی شہادت نبی کا معجزہ ہے، حسنین کی عظمت نبی کا معجزہ ہے، ایک ایک صحابی کا کمال نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کی نمازیں نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کے روزے نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کا حج نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کے کمالات نبی کا معجزہ ہے۔ 256 صحابہ پیغمبر کی زندگی میں شہید ہوئے، ان کی شہادتیں نبی کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ کیسے معجزہ؟ کہ وہ شہید ہوئے، ان کے خون سے خوشبو آئی، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ پیغمبر کی ایک ایک ادا پیغمبر کا معجزہ ہے، اور صحابہ کا وجود نبی کی ادا ہے۔ پیغمبر کی صداقت کتنی اونچی ہے، کتنی بلند ہے، لیکن اس صداقت کو جسم کی شکل میں دیکھنا تو صدیق اکبر کو دیکھو، پیغمبر کی عدالت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو عمر فاروق کو دیکھو، نبی کی سخاوت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھو، پیغمبر کی شجاعت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کو دیکھو، نبی کی شہادت کو دیکھنا ہے، حسنین کی عظمت کو دیکھو، پیغمبر کے زہد و تقوی کو دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھو، پیغمبر کے زہد و تقوی کو دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھو، پیغمبر کے ترک دنیا کو دیکھنا ہے تو سلیمان فارسی کو دیکھو، اور پیغمبر کے جہاد کو دیکھنا ہے تو خالد ابن ولید کو دیکھو، اور پیغمبر کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو 1,44,000 صحابہ کو دیکھو۔ ایک ایک صحابی کا وجود میرے پیغمبر کا معجزہ ہے، اور پیغمبر کا کمال ہے اس لیے کہ پیغمبر کے 1,44,000 کمالات جسموں کی شکل میں صحابہ کی صورت میں پوری دنیا میں آئے۔ بڑے معجزے کتنے ہیں؟ 4، 3 بیان ہو گئے، اور چوتھا معجزہ ہے معراج۔ معراج کی کیا ضرورت تھی؟ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے کہ ایسی عادت اور ایسا کام جو کسی کے بس میں نہ ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ پیغمبر کی بیوی خدیجہ فوت ہو گئی، نبی پریشان ہو گئے، چچا فوت ہو گیا، نہ ہو گئے، بچے فوت ہو گئے، نبی پریشان۔ اب ابھی کو تسلی دینے کے لیے معراج کرا رہا ہے۔ جب بچہ پریشان ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے آب و ہوا تبدیل کریں۔ اتنی پریشانی پیغمبر کو کہ نبی نے حزن کا سال قرار دے دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ اس سال کو غم کا سال قرار دینے کے بعد اسی وقت جبرائیل آیا، جس دن پیغمبر نے اعلان کیا یہ جو سال ہے یہ عام الحزن ہے، حزن کا سال، غم کا سال۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آیا کہ اللہ نے عرش پہ آپ کو بلایا ہے، غم کا سال قرار دینے والے آ عرش پہ، تیری اور تجھے ایسی سیر کراؤں کہ ایسی سیر تو دنیا میں کسی کے حصے میں نہ آئی ہو۔ اور سیر کیسے ہو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، نشانیاں میری ہوں گی، چہرہ تیرا ہوگا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اور معراج کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے نے بہت ساری چیزیں دنیا میں واضح کر دی، اور ابھی میں آپ کو معراج کا واقعہ سناؤں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس معراج میں سارا اسلام کا عقیدہ ظاہر ہو گیا، اور توحید ساری قدم قدم پر آ گئی، ضرورت ہی نہیں کسی اور چیز کی۔ اب آپ دیکھیں، قرآن نے معراج کو 3 جگہ بیان کیا۔ قرآن نے تو پہلے اشارہ کیا معراج کا، کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ شاہد عربی میں کہتے ہیں گواہ کو۔ اچھا، جو لفظ ہے شہید کا، جو آدمی اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہتے ہیں۔ شاہد اور شہید دونوں کا معنی ایک ہے۔ شاہد کا معنی بھی گواہ اور شہید کا معنی بھی گواہ۔ اس میں فرق کیا ہے؟ یہ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں یہ علماء کو پتہ ہے، آپ کے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن توجہ آپ فرمائیں، شاہد کا معنی گواہ اور شہید کا معنی بھی گواہ۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ کر اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں شہید۔
اور شاہد کا معنی بھی گواہ اور شہید کا معنی بھی گواہ. تو قرآن نے کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کا گواہ ہے، صرف یہ کہا تو گواہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا یار جو گواہ ہوتا ہے وہ موقع پر ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ گواہ کہہ رہے ہیں، تو جب حضور گواہ ہوئے تو حضور ہر جگہ ہوئے. میں نے کہا موقع پر ہونا اور بات ہے اور ہر ہونا اور بات ہے. اگر گواہ کا معنی ہر جگہ ہے تو عدالتوں میں جتنے گواہ پیش ہیں تو یہ سارے حاضر ناظر ہو گئے. جتنے عدالتوں کے گواہ ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ حاضر و ناظر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے. گواہ ہوتا ہے موقع کا، صرف یہ کہا اے پیغمبر تو گواہ ہے، یہ نہیں بتایا کس چیز کا. اور نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں. تو جب میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو آپ نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ وہ گواہ تو موقع پر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہے تو بتاؤ، اگر نہیں دیکھا تو گواہی کیسی گواہی دیتے ہو؟ کہتے ہو کہ گواہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اگر ہر جگہ ہوتا ہے تو تم میں سے کسی نے دیکھا ہے پیغمبر کو، تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ ہر نماز میں کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ بنتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اور نہ اللہ کا رسول بنتے دیکھا، نہ ان کو آپ نے جا کر دیکھا. جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ کیوں نماز میں کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں؟ کس چیز کی گواہی؟ اگر گواہ ہر جگہ ہوتا ہے تو گواہ موقع پر ہی ہوتا ہے، تو گواہی کیسی؟ انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے. تو نام لے کر محمد مصطفیٰ کو کہا تو گواہ ہے، تو اور کسی پیغمبر کو تو نہیں کہا تو گواہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. گواہی دو قسم کی ہوتی ہے. آپ کے علاقے میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو ایک ہوتا ہے چشمدید گواہ اور ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ. عدالت میں ڈاکٹر بھی گواہی دیتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے تو قتل ہوتے نہیں دیکھا. وہ گواہی کیا دیتا ہے کہ میں نے پوسٹ مارٹم کیا، واقعی قتل ہوا، لیکن اس نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، اس نے نشانی دیکھی. تو گویا ایک ہوتا ہے چشمدید گواہ اور ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ. یہ دو قسم کی گواہی ہوئی. 1,24,000 انبیاء نے اللہ کی گواہی دی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اور محمد مصطفیٰ نے گواہی دی موقع پر جا کر. میں اور واضح کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں نے نبی کو نہیں دیکھا، میں نے نشانیوں کو دیکھا ہے. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے مکہ دیکھا اور گواہی دے دی. مکہ دیکھا، حضور کی گواہی دے دی. مدینہ دیکھا، نبی کی گواہی دے دی. حالانکہ نبی کو نہیں دیکھا، مکہ مدینہ دیکھ کر گواہی دے دی. میں اور تو نشانیوں کے گواہ ہیں، اور حضور کی گواہی کا ذکر آئے گا تب بھی گواہی دو قسم پر ہے. اللہ کی گواہی کا ذکر آئے گا تب بھی گواہی دو قسم پر ہے. اللہ کی گواہی 1,24,000 انبیاء نے نشانیاں دیکھ کر دی، حضور نے موقع پر جا کر دی. اور جب حضور کی نشانیوں کی گواہی کی بات آئی تو حضور کی گواہی آپ اور میں نے نشانیاں دیکھ کر دی اور صحابہ نے موقع پر جا کر دی. اگر صحابہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جو بھی مقدمہ ہے وہ گواہ پر قائم ہے. گواہ نہ ہو مقدمہ نہیں.
سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک فلاں عدالت کے گواہ بیٹھ گئے، مقدمہ ختم، 10 قتل ہوئے ہیں، گواہ بیٹھ گئے تو مقدمہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو الوہیت ہے اس رسالت کا ذکر کر کے بطور گواہ کے پیغمبروں کو ذکر کیا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کہا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا، لا الہ الا اللہ آخر میں محمد رسول اللہ کہا۔ لا الہ الا اللہ اکیلا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ اکیلا ہوتا تب بھی بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ نے اپنی الوہیت کے ساتھ رسالت کے کلمے کو ملا کر دنیا کو کہا لا الہ الا اللہ مانو، کیونکہ گواہ محمد رسول اللہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بطور گواہ کے ہے، باقی نبیوں کا نام بھی بطور گواہ کے ہے۔ اگر گواہ نہ ہو تو کیس ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اپنی الوہیت کا جو کیس ہے وہ رسول اللہ کی گواہی پہ کھڑا کر دیا کہ مجھے مانو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مانو، کس دلیل سے، کس گواہ سے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ یہ گواہ ہے، اس سے پوچھو میں ہوں یا نہیں ہوں۔ اس لیے حضور کو خطاب کر کے کہا انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے۔ تو گواہ کیسے؟ باقی نبی بھی گواہ، تو بھی گواہ۔ آدم نے گواہی دی جنت سے نکل کر، نوح نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں اتر کر، زکریا نے گواہی دی آرے کے نیچے چر کر، ابراہیم نے گواہی دی آتش نمرود میں گر کر، اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر، موسیٰ نے گواہی دی دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر، ایوب نے گواہی دی آزمائش میں آ کر، یونس نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں آ کر، یوسف نے گواہی دی کنویں میں جا کر، یعقوب نے گواہی دی 40 سال رو کر، اور عیسیٰ نے گواہی دی جیل میں جا کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی عرش پہ آ کر۔ اسی کو قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر تو گواہ ہے۔ مالک میں ہوں، گواہ تو ہے۔ خالق میں ہوں، گواہ تو ہے۔ رزاق میں ہوں، گواہ تو ہے۔ بگڑی میں بناتا ہوں، گواہ تو ہے۔ عزت میں دیتا ہوں، گواہ تو ہے۔ ہر جگہ موجود میں ہوں، گواہ تو ہے۔ کائنات میری ہے، گواہ تو ہے۔ عظمت میری ہے، گواہی تیری ہے۔ ربوبیت میری ہے، گواہی تیری ہے۔ الوہیت میری ہے، گواہی تیری ہے۔ قدوسیت میری ہے، گواہی تیری ہے۔ مجھ پر خدائی ختم اور تجھ پر مصطفی ختم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، میری الوہیت کا گواہ ہے، میری ربوبیت کا گواہ ہے۔ اور معراج کی رات آسمانوں پہ لے جانے کا فلسفہ یہ تھا کہ تو عرش پر آئے تو موقع دیکھے، موقع پر دیکھے۔ جو گواہ ہوتا ہے عینی وہ موقع دیکھتا ہے۔ آپ عدالت میں جاتے ہیں نا تو جج کیا پوچھتا ہے؟ کہتا ہے موقع دیکھا ہے؟ اگر حضور عرش پر نہ جاتے تو چشمدید گواہ کیسے ہوتے؟ چشمدید گواہ کا موقع دیکھنا ضروری ہے، اور چشمدید گواہ عدالت میں آتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیرا چہرہ کیسا ہے، تیرا کاروبار کیسا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ آؤ قرآن میں حضور کا چشمدید، قرآن میں حضور کا چشمدید گواہ ہیں۔ تو قرآن میں حضور کی اداؤں کا اللہ نے ذکر کیا، صفات کا ذکر کیا، اور قرآن کے بارے میں کہا نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہ بھی قرآن نے کہا۔ پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے کیا کہا؟ والضحیٰ کہا۔ پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہا۔ نبی کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن نے یاسین کہا۔ نبی کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ نبی کی چادر کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہا۔ پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا، قرآن نے والعصر کہا۔ نبی کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، مبشرا کہا، نذیرا کہا، داعیا الی اللہ کہا، باذنہ سراجا منیرا کہا۔ قرآن نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس گواہ کا تعلق
تعارف ہو جائے یہ میری الوہیت کا چشمدید گواہ ہے، میری گواہی اس نے دینی ہے۔ اس نے ایک ایک بات کا قرآن میں ذکر کیا اور پھر اللہ نے چشمدید گواہ کو موقع دکھانے کے لیے عرش پہ بلایا اور ذکر کیا۔ معراج کے موقع پر اسرا بعبدہ کیوں کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ تو ذکر فرمایا سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا بمحمدہ، کیوں نہیں کہا؟ اہم بات کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندے پیغمبر کا تعارف کیسے کرایا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، لے گئی اپنے بندے کو، ہے تو وہ بندہ لیکن رسولوں کا کیا ہے؟ سردار ہے، پیغمبروں کا رئیس ہے، شافی محشر، ساقی کوثر، حوض کوثر کا والی۔ لیکن اللہ نے جب عرش پر لے جانے کا ذکر کیا تو کہا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ کیوں کہا؟ عرش پر لے جاتے ہوئے کیوں کہا کہ بندے کو میں لے گیا؟ حالانکہ وہ بندہ تھا جس کے سر پر تاج نبوت تھا، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج تھا، لیکن اللہ یہ فرماتے کہ میں اپنے نبی کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا، آخر الزماں پیغمبر کو لے گیا، شافی محشر کو لے گیا، ساقی کوثر کو لے گیا۔ مجھے بتاؤ یہ کیوں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا؟ بندہ کیوں کہا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان سے واپس کیا تو اس وقت بھی یہی کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے جو دینا تھا اپنے بندے کو دے دیا۔ وہاں بھی بندہ کہا، یہاں بھی بندہ کہا۔ پیغمبر کو عرش پر اللہ تعالیٰ لے جا رہے ہیں اور لے جانے سے پہلے تعارف کراتے ہیں قرآن میں، اور جس قرآن میں تعارف کراتے ہیں اس قرآن میں پیغمبر کا نام محمد بھی ہے، رسول بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے۔ لیکن جب عرش پر لے جانے لگے معراج پر تو اس وقت نہ محمد کہا، نہ رسول کہا، نہ نبی کہا اور نہ کوئی اور لفظ بولا، بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ جب آسمانوں سے واپس کیا تو کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو چاہا اللہ نے اپنے بندے کو دے دیا۔ تو لے جاتے وقت بھی بندہ کہا، واپس کرتے وقت بھی بندہ کہا۔ کیوں کہا؟ نبی کیوں نہیں کہا؟ ہزاروں نشانیاں قرآن نے رسول اللہ کی دی، لیکن واقع معراج میں لفظ بندہ کیوں بولا؟ ہے توجہ آپ کی؟ آپ چاہتے ہو کہ میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں؟ اللہ کو پتا تھا جب میں کسی پیغمبر کو عزت دیتا ہوں تو لوگوں کا ہاضمہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جنس بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے عزیر علیہ السلام کو عزت دی تو یہودیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی تو عیسائیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو عیسائیوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اس کی انسانوں والی جنس بدل دی۔ میں نے فرشتوں کو عزت دی تو یہودیوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو گویا فرشتوں کی جنس بدل دی، نبی کی جنس بدل دی۔ اور اب میں اپنے محمد کو آسمانوں پر لے جا رہا ہوں اور ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا ہاضمہ بڑا کمزور ہوگا، بلکہ بنگلہ دیش کے لوگوں کا بھی۔ اگر میں یہاں اب محمد کا لفظ بولوں کل کو پھر کہیں گے یہ تو اللہ کا بیٹا بن گیا تھا، یہ تو اللہ کا ٹکڑا بن گیا تھا، ان کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے۔ اس لیے لے جاتے وقت کہا کہ لوگوں دیکھو جس کو میں عرش پر لے جا رہا ہوں اسرا بعبدہ، وہ میرا بندہ ہے، وہ میری عبودیت رکھتا ہے، مجھے سجدہ کرتا ہے، میری تو بندگی کرتا ہے۔ جب میں لے جا رہا ہوں دیکھو یہ بندہ ہے، جب واپس کر رہا ہوں دیکھو یہ بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا اسری بعبدہ، سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے کو۔ اسرا عربی کا لفظ ہے، عربی میں اسرا کا معنی ہی رات کو سیر کرانا ہے، لیکن پھر لیل کا لفظ بولا، لیل کا معنی بھی رات ہے، لیل کو دوبارہ بولا، کیوں بولا؟ اسرا بعبدہ، راتوں رات سیر کرائی، رات کے وقت سیر کرائی، یہ ختم ہو گئی تھی بات۔ لیکن آگے پھر کہا لیل، کہا لیل رات کو کہتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ رات کا ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی بات کو
پکا کرنا ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے. حالانکہ اسرا کے اندر رات کا معنی موجود ہے، پھر لیل کیوں لائے؟ کسی بات کو پکا کرنے کے لیے اسے 2 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو رات اپنے بندے کو لے گئی. کہاں لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے لے گئی مسجد اقصی تک. اور لے کون گئی ذات؟ اگر میں یہ مانوں کہ حضور ہر جگہ ہے تو لے کیسے گئی؟ جو لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اس عقیدے کو درست کرو. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ دلی سے اور جو ہے پشاور یعنی دلی سے مظفر نگر چلا گیا، یا مظفر نگر سے اللہ تعالیٰ دلی چلا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلی میں بھی ہے اور مظفر نگر میں بھی ہے. جو ہر جگہ ہو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کانسیپٹ یعنی خیال نہیں ہو سکتا، اور لے جایا ہی اسی کو جاتا ہے جو ہر جگہ نہ ہو. یہ کہنا کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اقصی تک لے گئے، یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب مسجد حرام میں حضور تھے خانہ کعبہ میں تو مسجد اقصی میں نہیں تھے، تو جب مسجد اقصی میں پہنچے تو یہاں مسجد حرام میں نہیں تھے. واقعہ معراج کا بتاتا ہے کہ ہر جگہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. عقیدے کو درست کرو، کسی کی مخالفت مقصد نہیں ہے میرا. قرآن کو سمجھو کیا ہے، اور کسی کو ہم برا نہیں کہنا چاہتے. قرآن سمجھو قرآن کیا کہتا ہے. ہجرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر جگہ موجود نہ ہو. ہجرت تو ہوتی ہے، ہوتی تب ہے. ہجرت کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. حضور نے ہجرت نہیں کی مکے سے مدینے، آپ کو پتہ ہے نہیں یہ بات؟ اچھا، قرآن پاک میں صورتیں 2 قسم پر نہیں ہیں، مکی 2 قسم پر ہے نہیں ہے، مکی اور مدنی. اگر حضور ہر جگہ ہیں تو صورتیں 2 قسم پر کیوں ہیں؟ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ حضور مکے میں تھے تو قرآن اترا اور مدینے میں نہیں تھے، اور مدنی صورت کا مطلب ہے کہ اب حضور مدینے میں ہیں، مکے میں نہیں ہیں. اور اگر حضور ہر جگہ ہوں تو مکی مدنی صورت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ حضور اگر ہر جگہ ہیں تو پھر صورت کا کسی جگہ قرآن میں اترنے کا مقام ذکر ہو ہی نہیں ہو سکتا. اس عقیدے کو درست کرو. کیوں شرک میں مبتلا ہوتے ہو؟ کیوں من گھڑت باتیں اپناتے ہو؟ قرآن سمجھو، قرآن پڑھو. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو لے گئے. اور وہاں کیا ہوا؟ وہاں 1,24,000 انبیاء موجود تھے، ان کا وجود مثالی موجود تھا، اور پیغمبر بعد میں پہنچے، اور جبرائیل نے پیغمبر کے بازو پکڑ کر صفے چیر کر حضور کو لے جا کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے تو نبی کے سر پر امامت انبیاء کا تاج رکھ دیا گیا. آج کے بعد نبی امام الانبیاء ہو گئے. اور معراج کی رات، اچھا اب بتاؤ 1,24,000 انبیاء موجود ہیں، کوئی اور نبی حالانکہ وہ قطاروں میں تھے جرأت نہیں ہو مصلی پر آئے. معلوم ہوا جس جگہ محمد مصطفیٰ موجود ہو کسی اور نبی کی بھی جرأت نہیں کہ وہ مصلی پر آئے. اور آج ہندوستان اور پاکستان کا مولوی کہتا ہے حضور یہاں موجود ہیں اور خود مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، عقیدے کو درست کرو. کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے. میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، عقیدہ سمجھا رہا ہوں. میں اپنے بریلوی بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے آپ کو اہل سنت کے صحیح عقائد پر لاؤ اور قرآن سمجھو. تم بھی ہمارے بھائی ہو، سنی ہو، لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر اگر کوئی بات ذہن میں آ گئی ہے تو قرآن سن کر اسے تبدیل کرو. قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کرو. یہی انسان کا اصل معیار ہوتا ہے کہ جب قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، صحیح مسلمان وہ ہے کہ وہ ساری باتیں چھوڑ کر کہتا ہے کہ اب قرآن ہمیں سمجھ آ گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اگر حضور کو ہر جگہ کہیں اگر حضور کو ہر جگہ کہیں تو جنگ بدر کیسے ثابت ہوگی؟ احد، خندق، خیبر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے لشکر لے کر کون جاتا ہے لشکر؟ وہی جاتا ہے نا جو ہر جگہ نہ ہو، اور ہر جگہ ہو تو بدر میں کیسے گئے؟ بدر میں تو پہلے ہوں گے، مدینے میں پہلے ہوں گے، مکے میں پہلے ہوں گے۔ 27 جنگیں پیغمبر نے لڑی، معراج پیغمبر نے کیا، ہر جگہ رسول اللہ تشریف لے گئے، مکے سے مدینے چلے گئے، ہجرت کر کے گئے۔ ہجرت کا واقعہ موجود ہے، صدیق اکبر ساتھ ہیں، سواری پر سوار ہو کر گئے، تو جاتا کون ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ بھی گیا ہے کہیں؟ کبھی اللہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظفر نگر سے اور جو ہے شاملی چلے گئے، یا اللہ تعالیٰ فلاں جنگ میں چلا گیا، فلاں بازار میں چلا گیا، فلاں غزوے میں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے دلی سے اور شاملی چلے گئے، یا کہ ہندوستان سے پاکستان آ گئے؟ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کیوں غلط عقیدے رکھتے ہیں؟ وہ بات رکھو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، جب وہاں رسول اللہ پہنچے تو پیغمبر کو جبرائیل نے مصلی پر کھڑا کیا اور نبی نے نماز پڑھائی۔ یہ وجود مثالی تھا۔ حضور آسمان پر پہنچے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور جبرائیل ساتھ چھوڑ گئے۔ جب پیغمبر آسمانوں پر پہنچے تو جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر موئے یکسر برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ حضور نے فرمایا چدر دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ تو میرا دوست ہے، میرے ساتھ چلا تھا، لیکن جبرائیل نے کہا اگر ایک پر بھی اوپر اڑتا ہوں تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے۔ تو پیغمبر اوپر چلے گئے، جبرائیل نیچے رہ گئے۔ گویا نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا اور انسانوں کا سردار اوپر چلا گیا۔ جبرائیل سے بڑا نوری تو کوئی نہیں، وہ تو نیچے ہے، اور بشر کا سردار اوپر چلا گیا، سید البشر اوپر چلا گیا، خیر البشر اوپر چلا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نیچے دیکھتا رہا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچ گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو جنت کی سیر کی، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کا کھٹکا سنا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا کھٹکا ہے؟ اللہ نے بتایا یہ بلال حبشی جنت میں ٹہل رہے ہیں، تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں جبرائیل نیچے رہ گیا اور بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی عرش کے اوپر پہنچ گیا۔ اور اسی لیے علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو بھائی بلال تعالیٰ بھی جبرائیل سے اوپر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اہم سفر ہوئے۔ پیغمبر کی زندگی میں 2 سفر بڑے عجیب آئے، ایک معراج کا سفر اور ایک ہجرت کا سفر۔ معراج کے سفر میں جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا، اور ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر نبی کا ساتھی تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معراج کی رات اگر صدیق نبی کے ساتھ ہوتا، اس کے پر نہیں جسم بھی جل جاتا۔ دوبارہ پھر سنیں اس بات کو کہ معراج کی رات اگر صدیق نبی کے ساتھ ہوتا، اس کے پر نہیں جسم بھی جل جاتا، لیکن کبھی نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور اب آپ دیکھ لو، معراج پہلے ہو، ہجرت بعد میں ہوئی۔ پہلے کیوں ہوا؟ کیوں ہوئی معراج؟ تاکہ لوگ اس سفر کے ساتھی کو بھی دیکھیں، اور پھر اس سفر کے ساتھی کو بھی دیکھیں، اس رفاقت کو بھی دیکھیں، اس رفاقت کو بھی دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یاری 2 قسم پر ہے، ایک یاری موڑ تک ہے، ایک یاری توڑ تک ہے۔ موڑ تک کون جاتا ہے؟ توڑ تک کون جاتا ہے؟ جبرائیل نے موڑ پر نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، صدیق توڑ تک نبی کے ساتھ رہے۔ جو مرتبہ صدیق کو ملا وہ جبرائیل کو نہیں ملا۔ اسی واقعے سے سنو کہ معراج کی رات پیغمبر کے ساتھ جس نے جانا تھا اس کو بھی دیکھو، ہجرت کی رات جس نے جانا تھا اس کو بھی دیکھو۔ معراج کی رات جب نبی نے جانا تھا تو جبرائیل نبی کو جگانے آیا، اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی خود جگانے آیا۔
اور معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبرائیل براق لینے چلا گیا، اور ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر نے کہا یہ لذت براق کیا اٹھائے، خود سواری بن گیا۔ اور جس سواری پہ نبی سوار ہوا وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ نبی بچپن میں حلیمہ کی سواری پر سوار ہوا تو وہ سواری کئی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی، اور ہجرت کی رات نبی صدیق پر سوار ہوا تو صدیق ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ اور پیغمبر جب آسمانوں پر پہنچے اللہ کے سامنے تو کیا ہوا؟ قرآن نے تفصیل نہیں بتائی، بلکہ صرف یہ کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو کچھ دیا اپنے بندے کو دے دیا، تمہیں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نبی میرا تھا، میں اس کا خدا تھا، جو میں نے چاہا دے دیا، جو اس نے چاہا لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب جو ہے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تحفہ کیا دیا؟ توجہ کریں، تحفہ کیا دیا؟ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے۔ پہلا تحفہ التحیات للہ، التحیات جو کلام ہے یہ پیغمبر کا کلام ہے، عرش پر نبی نے پیش کیا تھا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کہ تم دنیا کے تحفے، پوری دنیا میں جتنے تحفے ہیں، للہ، اے اللہ یہ تیرے لیے ہے، التحیات للہ والصلوات، اور ساری دنیا کی رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، اور والطیبات، دنیا میں جتنی پاکیاں ہیں وہ بھی تیرے لیے ہے۔ جب یہ 3 تحفے اللہ کے سامنے پیغمبر نے پیش کیے تو اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمت اللہ، اور تجھ پر رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تجھ پر برکت ہو۔ تو جواب میں اللہ نے کتنے تحفے دیے؟ 3۔ تو جب 3 تحفے دے کر 3 تحفے پیغمبر نے لیے تو اللہ کے رسول کو خیال آیا کہ میں تو تحفے لے رہا ہوں، میں نیچے جاؤں گا تو حبشے کا بلال کیا کہے گا، صحابہ کیا کہیں گے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو پیغمبر نے فرمایا السلام علینا، صرف مجھ پر سلام نہ ہو بلکہ میری ساری امت کو سلام ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پوری دنیا میں جتنے نیک بندے ہیں اے اللہ ان تمام پر سلام بھیج۔ اور اللہ نے پھر سلام بھیجا، یہ تحفے ہوئے۔ اور چلتے وقت ایک بڑا تحفہ دے دیا اور وہ تھا نماز۔ نماز تحفے میں دی رب نے، کتنی نمازیں؟ 50، اور باقی کتنی رہ گئی؟ 5۔ مجھے یہ بتاؤ ایک بات، جس رب نے 50 دی اس کو پتا تھا یا نہیں کہ بعد میں 5 باقی رہ جائے گی؟ پتا تھا یا نہیں؟ پھر کس لیے 50 دی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ ثواب 50 کا دینا تھا، اس وجہ سے رب نے یہ کیا۔ میں نے کہا اگر ثواب 50 کا ہی دینا تھا تو پھر 5 ہی دے کر 50 کا ثواب دے سکتے تھے، اب ایسے کیوں نہیں کیا؟ کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ تعالیٰ 5 ہی دے دیتا تو ایک دفعہ پیغمبر 5 نمازیں لے کر نیچے آ جاتے، لیکن اللہ نے 50 دی۔ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں 5 رہ جائے گی، نیچے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت نے تو 3 نہیں پڑھی، تم 50 لے آئے ہو۔ موسیٰ کی بات سن کر پیغمبر آسمان پر گئے، 5 نمازیں معاف ہو گئی۔ پیغمبر پھر گئے، پھر نمازیں معاف ہو گئی۔ پیغمبر کے بار بار جانے کی وجہ سے باقی 5 نمازیں رہ گئی۔ یہ جو بار بار چکر پیغمبر کے لگائے گئے عرش سے نیچے تک کیوں لگائے گئے؟ چکر وہ لگاتا ہے جس نے معائنہ کرنا ہوتا ہے، اور پیغمبر اللہ کی الوہیت کے عینی گواہ تھے، اور گواہ کو بار بار عرش پہ لایا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس عرش پہ کوئی نہیں آ سکا اس عرش پہ میرا محبوب کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اور میری معززہ اور موقرہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، وقت بہت کم ہے، اسی
تھوڑے سے وقت کے اندر میں سیرت طیبہ کی ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور قرآن کریم کی جو مختصر سی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رب العالمین ہے، اس کا محبوب رحمت للعالمین، یعنی پوری کائنات کو اللہ کی ربوبیت اور حضور کی رحمت و شفقت نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اسی جلال و جمال کے امتزاج سے عالمین کا نظام مربوط ہے۔ عزیز دوستو، ایک وہ شفقت ہے جو والدین کو اولاد سے، استاد کو شاگرد سے اور بڑوں کو چھوٹوں سے ہوتی ہے، مگر یہ شفقت مشروط ہے اطاعت پر۔ اگر اولاد باغی ہو جائے، شاگرد گستاخ بن جائے، تو والدین اور اساتذہ کی شفقت بھی باقی نہیں رہتی۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ وہ دشمن جاں کا بھی چارہ گر ہے، وہ حریف پر بھی شفیق ہے، اور غالب آ کر بھی صلح و آشتی کا آرزومند ہے، جس کے انقلاب میں بھی قہر و انتقام کا کوئی تصور نہیں، بلکہ عفو و درگزر کی خوئے دل نواز ہے۔ بیروت کے ایک عیسائی صحافی نے دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی تھی کہ وہ اپنی پسند کے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں مضامین لکھ کر بھیجو۔ دنیا بھر سے مضامین آنا شروع ہوئے۔ ہر صحافی اور رائٹر نے اپنی فکری آئیڈیل اور اس کی شخصیت پر قلم اٹھایا۔ کسی نے سکندر کی فتوحات کو موضوع تحریر بنایا، کسی نے لقمان کی دانائی اور حکمت کو، کسی نے نوشیروان کے عدل پر طبع آزمائی کی، کسی نے ابو علی سینا پر، کسی نے ارسطو کے فلسفے پر، کسی کمیونسٹ نے لینن اور کارل مارکس یا ماؤ زے تنگ پر، کسی نے شیکسپیئر پر، کسی نے جارج واشنگٹن اور لنکن پر قلم اٹھایا، کسی نے رستم و سہراب کی شخصیت کو موضوع تحریر بنایا۔ ایک مسلم صحابی نے اسلام کے قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک قصہ جو فتح مکہ سے متعلق تھا لکھ کر بھیجا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ مضامین جمع ہوئے اور تمام مضامین کے مطالعے و تجزیے کے بعد اس نصرانی اخبار نویس نے جو فیصلہ کن ایڈیٹوریل لکھا، اس میں اس نے اعتراف کیا کہ پوری دنیا کے دانشور، فلسفی، مصلح اور سیاسی لیڈر و فاتح اپنے اندر اگر کوئی خوبی رکھتے ہیں تو وہ محدود ہے۔ ان کی استعداد اور صلاحیت علاقائی، قومی یا رنگ و نسل کے دائروں میں مخصوص ہے۔ پھر خوبی کے ایک پہلو کے ساتھ ان گنت خامیاں بھی موجود ہیں۔ ایک ایسا راہبر، قائد اور مصلح کہ جس کا پیغام آفاقی، جس کا انقلاب عالمگیر اور جس کی شخصیت پوری دنیا کے لیے موجب خیر و برکت ہو، وہ صرف اور صرف اسلام کا قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرور کائنات کی شخصیت کا ہر پہلو اپنے اندر ایسی جامعیت ہمگیر وسعت رکھتا ہے کہ جو رہتی دنیا تک ہر علاقے، ہر زبان اور ہر رنگ کے لوگوں کے لیے معیار نجات ہے۔ لفظ انقلاب زبان پر آتے ہی تصور میں ہلاکتوں، بربادیوں اور تباہیوں کا سلسلہ ابھرتا ہے۔ آپ قدیم و جدید انقلابات کی تفصیلات کا مطالعہ کریں گے تو یہی کچھ سامنے آئے گا۔ وہ انقلاب فرانس ہو یا مشرق و مغرب کا کوئی اور خونی ڈرامہ، مادہ پرست انقلابی جب فاتح بن کر مفتوحہ قوم کی بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو انسانی آبادی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے۔ ہنستے بستے شہر کھنڈرات بن جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کی ممتا لٹتی ہے، بہنوں کے سر سے چادریں چھن جاتی ہیں اور بیٹیوں کی آبرو پر شبخون پڑتا ہے۔
ہٹلر و چنگیز صفت فاتح تو انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر پر تیل چھڑک کر آگ لگاتے ہیں اور یوں جشن فتح مناتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا خط ملکہ بلقیس کو ملا تھا اور پھر اپنے مشیروں کے سامنے اس نے جو بات کہی اللہ نے اسے قرآن میں شامل کر دیا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلہ وكذلك يفعلون۔ مگر ایک انقلابی ایسا بھی آیا کہ جس کے انقلاب میں ہلاکت و بربادی نہیں، شفقت و رحمت ہے۔ سن 8 ہجری کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں آنے والے اس انقلابی کو دیکھیے جس نے غالب آ کر بھی صلح کرنا پسند کیا۔ یہ وہی مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور جن کی چیرہ دستیوں کے تسلسل کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مگر آج 10,000 جانبازوں کے لشکر کی معیت میں رحمت عالم فاتح بن کر آئے ہیں تو کوئی رعونت نہیں، تکبر نہیں، تواضع ہے، انکساری ہے، یہاں تک کہ سر مبارک فرط تشکر میں اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ مرکب پر حضرت اسامہ تھے، کم عمر ہونے کی وجہ سے اس پر مسرت موقع پر قابو نہ رکھ سکے اور اونٹنی پر ہی فرط مسرت میں اچھلنے لگے۔ رسول اکرم نے اسامہ سے فرمایا علیک یا بلدی، بیٹا یہ اچھل کود کس لیے؟ مقام شکر ہے۔ یہ رقص اور ماتم دور جہالت کی یادیں ہیں، اسلام نے انہیں مٹا دیا، اب رقص کی جگہ شکر اور ماتم کی جگہ صبر نے لے لی ہے۔ بس جو خوشیوں میں رقص اور ناچ گانا اور مصیبت میں ماتم کرتا ہے وہ محمدی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم کے ساتھ آج کے اس تاریخ ساز دن کوئی بڑا رفیق نبوت ہونے کے بجائے ایک کم سن غلام زیادہ ہے۔ اس خاموش طرز عمل نے بھی انسانی فکر و نظر کے بہت سے عقدے حل کر دیے اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو عملاً جواب دے دیا کہ اسلام انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ غلامی کی پستی میں الجھے ہوئے انسانوں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ مغرب کے مہذب آدم خوروں نے انسان کو تہذیب و شائستگی کے نام پر جس بے دردی سے لوٹا ہے وہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ ہٹلر و چنگیز سے دور حاضر کے بھیڑیوں تک کا کردار گواہ ہے کہ ان سفید فام سیاہ دلوں نے ہر دور میں انسانیت کے وقار کو لوٹا، عزت نفس کو تاراج کر کے اپنے اقتدار کی عمر دراز کرتے رہے، انسان کو صرف غلام ہی نہیں بلکہ جینے کا حق چھین لیا۔ ویتنام، آئرلینڈ اور لبنان کے حالیہ تجربات نے ان کی آدم خور ذہنیت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے، مگر اسلام کے قائد اعظم کی سیرت کا یہ چیپٹر دعوت و فکر دے رہا ہے کہ آج ایک غلام زادہ اللہ کے محبوب کے ہم رکاب نظر آ رہا ہے۔ سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ فوجی مستی میں قرآن کریم کی انقلابی آیت مکے کے خاموش در و دیوار پر فاتحانہ نظر ڈال کر بلند آواز سے نشر کرتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، رب العزت کا ارشاد ہے یہ شب و روز ہمارے تصور میں ہیں، تصرف میں ہیں، ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق پھیرتے رہتے ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے کسی قوم یا فرد کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے، وہ گداگر کو تونگر اور تونگر کو گداگر کر سکتا ہے۔ اس نے نامور فرعونوں کے تاج و تخت الٹ دیے، کل جن کے نام کی جلالت سے سینوں میں دل کانپتے تھے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کی قبروں پر دھول اڑ رہی ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ حضرت سعد نے عسکری ترنگ میں فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج خوب ٹکراؤ اور تصادم ہوگا۔ ابو جہل کے آدم خور رضاکاروں، دنیا کفر کے خوخار کرگسو تیار ہو جاؤ۔ آج ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار تھی، ہمارے گلے تھے، آج تمہاری گردنیں اور ہماری تلواریں ہوں گی۔ محمد عربی کے سربگف مجاہد سپاہی آ گئے ہیں، آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا۔ حبیب کبریا نے برجستہ فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج عفو و درگزر کا دن ہے۔ ہم برباد کرنے نہیں آئے، انسانیت کو آباد کرنے آئے ہیں۔ صحابہ نے ماضی کے ان ہولناک مظالم کی یاد کہانی کرائی
جو مشرکین مکہ نے فرزندان اسلام پر توڑے تھے کہ انہی درندوں نے بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کے تڑپایا اور انہی ظالموں نے سمیہ کو 2 لخت کیا۔ ہاں، یہ اعزاز اللہ نے عورت کے لیے مخصوص کر دیا کہ اسلام کے موقف پر جان کا نذرانہ بھی سب سے پہلے خاتون نے پیش کیا۔ یہ عمر رسیدہ سمیہ تھی جسے دنیا کفر کے سفاک نمائندوں نے رسیوں سے جکڑ دیا، پھر اس مظلومہ کے دونوں پاؤں 2 جانوروں یعنی اونٹوں سے باندھ کر پوچھا، اب بتاؤ جان بچاؤ گی یا ایمان؟ جسم میں کمزور مگر ایمان میں مضبوط سمیہ کا 2 ٹوک جواب تھا، فقض ما انت قاض، ایک جان ہی تو ہے، اے کاش ایسی کئی جانیں میرے تصرف میں ہوں تو جان پر جانے دوں، مگر محمد عربی سے وفا ہوگی، 2 ٹکڑے ہو جانا گوارا ہے، مگر جبین نیاز کے لیے 2 آستانے گوارا نہیں ہے۔ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ یہ منظر چشم فلک نے دیکھا اور تاریخ نے نوٹ کیا، دونوں جانور مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے، سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی، مگر 2 معبود، 2 مسجود، 2 مشکل کشا اور 2 کارساز تسلیم نہ کیے۔ میرے مائیں بہنیں اور بیٹیاں فخر کریں اس انفرادیت پر کہ پیغمبر اسلام کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کے مظالم دل خراش اور ناقابل فراموش ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، مجھے بھی وہ سب کچھ یاد ہے، مکہ والوں نے میرے خبیب کو انگاروں پر لٹا کر آزمایا، عمار بن یاسر پر ستم ڈھائے، یہی وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں میرے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے، ترک موالات ہوئی اور میری ہوٹنگ کے لیے یہاں کی سنگ دل جوانی در پہ آزار رہتی، انہی مکانوں کی چھتوں پر عورتیں کوڑا کرکٹ لے کر میری راہ دیکھتی کہ جب وہاں سے گزروں تو وہ کوڑا پھینک دیں، سنگ باری کا نشانہ بنایا جاتا اور سجدے کی حالت میں شقاوت کی انتہا کر دی جاتی، مگر یہ سارے زخم سہ کر میرا رد عمل بھی تو یاد ہے نا تمہیں؟ بیت اللہ میں آ کر دست بدعا ہوتا، الہ العالمین مجھے زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، زندگی کے سفر میں اگر ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے کبھی ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دوں تو میرے الہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ عزیز دوستو، انسانی تاریخ کی ورق گردانی کیجئے اور دنیا بھر کی لیڈرشپ کو سامنے رکھ کر لائیے اس ظرف کی کوئی مثال، کوئی نظیر۔ لوگ کہتے ہیں جگ میں سب کچھ جائز ہے، انسانی وجود کے پرزوں گوشت اور خون سے عمارتیں رنگین کی گئی اور سرخ پریس نے سرخیاں لگائی، رائٹس رائٹنگ لو اینڈ ویئر، مگر اسپیکر رحمت کو آپ میدان جنگ میں بھی عفو و ہمدردی کا بحر بے قرار دیکھیں گے۔ ایک مشرک نے اللہ کے رسول پر تلوار اٹھائی، اس کا وار خطا ہو گیا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، اب تلوار رسالت کی زد میں وہ مشرک تھا، مگر حضرت نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روکا اور پلٹ کے دیکھا تو عقب میں ابن خطاب فاروق اعظم عقابی نگاہوں سے پیغمبر کی عسکری اداؤں کا نظارہ کر رہے تھے۔ آپ نے تلوار عمر ابن خطاب کو دیتے ہوئے فرمایا، عمر اس سے تم نمٹو۔ عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو اس سے نمٹ لوں گا، مگر میں آج شمشیر نبوت کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھنے کا منتظر تھا کہ کوئی مشرک آپ کی تلوار کی ضرب سے فنار ہو کر تڑپے اور اس نظارے سے میں اپنے ذوق و حرب و ضرب کو تسکین دوں۔ رحمت عالم نے فرمایا، ہاں ابن خطاب یہ تمہارا ذوق ہے، مگر کیا تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دائمی جہنمی ہوتا ہے؟ جو کسی پیغمبر کو شہید کر دے وہ بھی دائمی جہنمی، اور جو پیغمبر کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی۔ عمر، میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جہنم میں دھکیلنے کے لیے تو نہیں آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکار حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، پیارے علی جاؤ اور مکہ والوں سے کہہ دو آج میں تمہارے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں جو میرے بھائی یوسف کے کنعانی برادران کے لیے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں تمہارے ماضی کے مظالم پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم بچوں کو یتیم بنانے کے لیے نہیں آئے،
بلکہ یتیموں کے والی بننے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کی ماں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائے گی، مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو محمد عربی تمہارے سر سے دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں، اترتے ہوئے دوپٹے سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، چادریں چھینی نہیں، سنبھالی جائیں گی۔ قبیلہ طے کی کچھ عورتیں جنگی قیدی بن کر لائی گئیں، ان میں شہر آفاق سخی حاتم طے کی لخت جگر بھی تھی، جس کے سر سے چادر سرک گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر اپنے ایک رضاکار کو دیتے ہوئے فرمایا اس بچی کا سر ڈھانپو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، کافر ہے، اور آپ کی چادر جس پر عفت کی مہر عرش بری سے لگائی گئی ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔ میں جس طرح اپنی بیٹی کا سر ننگا نہیں دیکھ سکتا، برہنہ نہیں دیکھ سکتا، اپنے دشمن کی بیٹی کا سر بھی برہنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم کی چادر رحمت اس بچی کے سر پہ ڈالی گئی۔ فرمائیے جس سر کو یہ چادر نصیب ہو جائے اس میں کفر و شرک کے جراثیم کیوں کر باقی رہیں گے؟ فکر و نظر میں انقلاب آ گیا اور بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی حاتم کی لخت جگر ہو؟ کائنات کے سب سے بڑے اور سچے انسان کی زبان پر اپنے آن جہانی باپ کا نام سنا تو بنت حاتم کی چیخیں نکل گئی۔ ہاں دوستو، بیٹی بڑی عجیب چیز ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بیٹی کی ولادت پہ افسردہ نہ ہوا کرو، بلکہ اس مظلومہ کے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کے مقدر میں خوشیاں لکھ دے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا کی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ بنت حاتم آپ دیدہ بارگاہ رسالت میں کھڑی تھی۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا میں تیرے باپ کے ذوق سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بنت حاتم بولی اللہ کے رسول جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو میرے قبیلے کی عورتیں میرے ہمراہ ہیں، یہ جس حال میں ہوں گی میں بھی اسی حال میں رہنا چاہوں گی، گویا آزاد کرنا ہے تو انہیں بھی آزاد کریں۔ رسول اکرم مسکرائے فرمایا جاؤ تمہیں تیرے باپ کی سخاوت اور انہیں تیری انسانی ہمدردی کے جذبے کے پیش نظر آزاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام عورتیں بیک زبان عرض گزار ہوئی اللہ کے رسول دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا تو اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے، اور سب کے سب کلمہ پڑھ کر اسلام میں شامل ہو گئی۔ عزیز دوستو، دیکھا آپ نے تلوار جنہیں نہ جیت سکی، پیغمبر کے مشفقانہ کردار نے انہیں جیت لیا۔ میں کہا کرتا ہوں بے شک تلوار بھی مرد مومن کا زیور ہے، مگر جو بات کردار میں ہے تلوار میں کہاں؟ تلوار سر کاٹتی ہے، کردار دل جیت لیتا ہے۔ میدان جنگ میں ایک مشکوک آدمی کو پکڑ کر سیف اللہ خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا گیا۔ تلاشی لینے پر اس سے ایک زہر کی چھوٹی سی بوتل برآمد ہوئی۔ سیدنا خالد نے اس مشرک سے پوچھا یہ کیا لیے پھرتے ہو؟ یہ تو حرب و ضرب کا میدان ہے۔ وہ کہنے لگا خالد دراصل میرا مشن یہ تھا کہ مجاہدین اسلام جس گھاٹ سے پانی پئیں گے میں یہ زہر اس پانی میں گھول دوں گا تو اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ بوتل کھول کر منہ میں انڈیلتے ہوئے فرمایا لو تیری حسرت تو میں پوری کیے دیتا ہوں۔ وہ مشرک حیرت و استعجاب سے خالد کا منہ تکنے لگا کہ ابھی زہر کا اثر ہوگا، ان کی رنگت بدلے گی اور تڑپنے لگیں گے، مگر شاگرد رسول نے فرمایا نہیں میاں تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند۔ یہ تمہارا خیال ہے کہ زہر مارتی ہے، ہمارے استاد کامل نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر اللہ نہ مارے تو کوئی چیز موجب ہلاکت نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلے لمحے وہ مسلمان ہو گیا۔ کردار میں بڑا وزن ہے، جہاں تلوار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کردار کی فتوحات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں، جنہیں بیان کرنے لگوں تو پوری رات اسی میں گزر جائے گی۔ عزیز دوستو، سیرت سرور کائنات کے اس پہلو کو سامنے رکھیے کہ غالب آ کر بھی معاف کر دینا کتنی عظمت ہے۔ میرے آقا معلم انسانیت ہیں، انہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارا سینچا اور مثال قائم کی کہ اگر فاتح بنو تو مکے میں فاتح بن کر داخل ہونے والے قائد کی
سیرت کا مطالعہ کرو. اگر مظلوم ہو تو شعب بنی ہاشم میں نظر بندی کے دن گزارنے والے یتیم مکہ کے صبر و حوصلے کو سامنے رکھو. اگر تاجر ہو تو اس ہاشمی نوجوان کی دیانت کا مطالعہ کرو کہ جس کی امانت اور سچائی کا دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں. اگر مہاجر ہو تو اس مہاجر مدینہ کو دیکھو. اگر استاد ہو تو اصحاب صفا کے معلم کامل کو دیکھو. اگر شاگرد ہو تو حرا کے خلوت نشی کو دیکھو. شوہر ہو تو سیدہ خدیجہ، عائشہ اور زینب ام حبیبہ کے شوہر کو دیکھو. باپ ہو تو زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے والد گرامی کی سیرت کا مطالعہ کرو کہ وہی اللہ کے آخری نمائندے ہیں جن کی سیرت اور کردار کا ہر پہلو تا حیات نسل انسانی کے لیے نقش حیات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.